بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے آنکھوں کا عطیہ دینا اور اعضاء کی پیوند کاری۔ کچھ لوگ مرنے سے پہلے یہ وصیت کر جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہماری آنکھیں کسی ضرورت مند کو، کسی نابینا کو دے دینا۔ تو کیا یہ آنکھوں کے عطیہ کی وصیت کرنا شرعاً جائز ہے یا ناجائز؟ تو کچھ عرصہ پہلے مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کا ایک بورڈ مقرر کیا تھا۔ اس بورڈ نے اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد آخری فیصلہ یہی دیا تھا کہ ایسی وصیت جائز نہیں ہے اور اس کو پورا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ فیصلہ اعضائے انسانی کی پیوند کاری کے نام سے چھپ چکا ہے۔ اب شاید کہا جائے کہ یہ تو دکھی انسانیت کی خدمت ہے، اس میں گناہ کی کیا بات ہے؟ میں اس قسم کی دلیل پیش کرنے والوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعتاً اس کو انسانیت کی خدمت اور کار ثواب سمجھتے ہیں تو اس کے لیے مرنے کے بعد کا انتظار کیوں کیا جائے؟ بسم اللہ، آگے بڑھیے اور اپنی دونوں آنکھیں دے کر انسانیت کی خدمت کیجیے اور ثواب کمائیے۔ دونوں نہیں دے سکتے تو کم از کم ایک ایک آنکھ دے دیجیے، انسانیت کی خدمت بھی ہوگی اور مساوات کے تقاضے بھی پورے ہوں گے۔ تو غالباً اس کے جواب میں یہی کہا جائے گا کہ زندہ کو تو آنکھوں کی خود ضرورت ہے، جبکہ مرنے کے بعد وہ آنکھیں بیکار ہو جائیں گی، کیوں نہ ان کو کسی دوسرے کام کے لیے وقف کر دیا جائے۔ بس یہی ہے وہ اصل نقطہ جس کی بنا پر آنکھوں کا عطیہ دینے کا جواز پیش کیا جاتا ہے اور اس کو بہت بڑا ثواب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن غور کرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ یہ نقطہ اسلامی ذہن کی پیداوار نہیں بلکہ حیات بعد الموت یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کے انکار پر مبنی ہے۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کی زندگی کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا بلکہ زندگی کا ایک مرحلہ طے ہونے کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی آدمی زندہ ہے مگر اس کی زندگی کے آثار اس جہان میں نظر نہیں آتے۔ زندگی کا تیسرا مرحلہ حشر کے بعد شروع ہوگا اور وہ پھر دائمی اور ابدی زندگی ہوگی۔ جب یہ بات طے ہے کہ مرنے کے بعد بھی زندگی کا سلسلہ باقی رہتا ہے مگر اس کی نوعیت بدل جاتی ہے، تو اب اس پر غور کرنا چاہیے کہ کیا آدمی کو دیکھنے کی ضرورت صرف اسی زندگی میں ہے؟ کیا مرنے کے بعد کی زندگی میں اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں؟ تو معمولی عقل رکھنے والا آدمی بھی اس کا یہی جواب دے گا کہ اگر مرنے کے بعد کسی قسم کی زندگی ہے تو جس طرح زندگی کے اور لوازمات کی ضرورت ہے اسی طرح بینائی کی بھی ضرورت ہوگی۔ تو جب یہ بات بھی طے ہوئی کہ جو شخص آنکھوں کے عطیے کی وصیت کرتا ہے اس کے بارے میں دو میں سے ایک بات کہی جا سکتی ہے، یا تو یہ کہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتا، یا یہ کہ وہ ایثار اور قربانی کے طور پر اپنی بینائی کا آلہ یعنی اپنی آنکھیں دوسروں کو عطا کر دینا اور خود بینائی سے محروم ہو جانے کو پسند کرتا ہے۔ لیکن کسی مسلمان کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا قائل نہیں ہوگا۔ لہٰذا جب یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی بھی مسلمان مرنے کے بعد کی زندگی کا انکاری ہو، تو ایک مسلمان اگر آنکھوں کے عطیہ کی وصیت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ وہ خدمت خلق کے لیے رضاکارانہ طور پر اندھا ہونے کو پسند کرتا ہے۔ تو بلا شبہ اس کی یہ بہت بڑی قربانی اور بہت بڑا ایثار ہے، مگر ہم اس سے یہ ضرور کہیں گے کہ جب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے با اختیار خود کو اندھا کرنا قبول کر رہا ہے تو اس چند روزہ زندگی میں بھی یہی ایثار کرے اور یہی قربانی دے۔ اس کے لیے مرنے کے بعد کا انتظار کیوں کرنا، مرنے سے پہلے زندگی میں ہی اس ایثار اور قربانی کو ظاہر کرے۔ تو اس خلاصہ سے یہ معلوم ہوا کہ آنکھوں کا عطیہ دینے کے مسئلے میں اسلامی نقطہ نظر سے مرنے سے پہلے اور بعد کی حالت یکساں ہے۔
اور دوسری بات، آنکھوں کا عطیہ دینے کی تجویز یہ اسلامی ذہن کی پیداوار نہیں، بلکہ یہ حیات بعد الموت کے انکار کا نظریہ اس کی بنیاد ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ زندگی میں انسانوں کو اپنے وجود اور اعضاء پر تصرف حاصل ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کا اپنے کسی عضو کو ضائع کرنا نہ قانوناً صحیح ہے، نہ شرعاً صحیح ہے، نہ اخلاقاً صحیح ہے۔ تو اسی طرح مرنے کے بعد بھی اپنے کسی عضو کے تلف کرنے کی، کسی عضو کے ضائع کرنے کی وصیت بھی نہ شرعاً درست ہے، نہ اخلاقاً درست ہے۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات نقل کر دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کی ہڈی توڑنا اس کی زندگی میں ہڈی توڑنے کے برابر ہے، یعنی مرنے کے بعد کسی آدمی کی ہڈی توڑنا اس طرح ہے کہ گویا زندگی کے اندر اس کی ہڈی آپ نے توڑی۔ اسی طرح عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں قبر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر والے کو ایذا نہ دو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مومن کو مرنے کے بعد تکلیف دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کی زندگی میں تکلیف دینا۔ اور ایک حدیث میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا لمبا قصہ آتا ہے کہ وہ ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کسی جہاد میں ان کا ہاتھ زخمی ہو گیا اور درد اتنا تھا کہ درد کی شدت کی تاب نہ لا کر انہوں نے اپنا ہاتھ کاٹ دیا، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو ان کے رفیق نے کچھ دنوں کے بعد ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہے ہیں، مگر ان کا ہاتھ کپڑے میں لپٹا ہوا ہے، یعنی جیسے زخمی ہوتا ہے۔ تو ان سے حال احوال پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی برکت سے میری بخشش فرما دی، اور ہاتھ کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تو نے خود بگاڑا ہے اس کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے۔ تو ان احادیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ میت کے کسی عضو کا کاٹنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کی زندگی میں کاٹا جائے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو عضو آدمی نے خود کاٹ ڈالا ہو یا اس کے کاٹنے کی وصیت کی ہو وہ مرنے کے بعد بھی اسی طرح رہتا ہے، یہ نہیں کہ اس کی جگہ اور عضو عطا کر دیا جائے گا۔ تو اس سے بعض حضرات کا یہ استدلال بھی ختم ہو جاتا ہے کہ جو شخص اپنی آنکھوں کے عطیہ کی وصیت کر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور آنکھیں عطا کر دیتے ہیں، جبکہ حدیث مبارکہ کے اندر واضح فرما دیا اللہ رب العزت نے کہ جس کو آپ نے خود بگاڑا اس کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ وہ اس کو نئی آنکھیں عطا کر دے، مگر اس کے جواب میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو بھی نئی آنکھیں عطا کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ اس کر سکتے ہیں پر اعتماد کر کے کیوں نہ اپنی آنکھیں کسی نابینا کو دے دیں زندگی میں ہی، نیز اللہ تعالیٰ اس نابینا کو بھی تو بینائی عطا کر سکتے ہیں، تو پھر اس کے لیے آنکھوں کے عطیہ کی وصیت کیوں فرماتے ہیں؟ تو خلاصہ یہ کہ جو شخص مرنے کے بعد بھی زندگی کے تسلسل کو مانتا ہے اس کے لیے آنکھوں کے عطیہ کی وصیت کرنا کسی بھی صورت میں صحیح نہیں ہے، اور جو شخص حیات بعد الموت کا منکر ہو اس سے اس مسئلہ میں گفتگو کرنا ہی بیکار ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ مزید مسائل سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔